دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے احمدیہ مسلم کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ اسی لیے کیونکہ یہ دنیا کی ایک ایسی کمیونٹی ہے یا پھر یہ کہیے کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں سے حد سے زیادہ نیوز میں چرچاؤں میں رہتا ہے۔ احمدیہ مسلم یہ وہی گروپ ہے کہ جس کو آپ میں سے کچھ لوگ قادیانی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ دراصل دوستو ویسے تو اس کمیونٹی کے ہمیشہ نیوز میں بنے رہنے کی پیچھے بہت ساری وجہ ہے، مگر جو سب سے بڑی وجہ مانی جاتی ہے وہ دراصل پاکستان میں ان کی کمیونٹی پر ہونے والے حملے ہوتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہے کہ کبھی تو پاکستان میں احمدیہ مسلم کی مسجدوں پر حملہ کر دیا گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ کوئی دنگا ہو گیا ہے جس میں بے شمار احمدیہ مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں احمدیہ مسلم سے ریلیٹڈ بہت ساری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے اور کبھی کبھی بہت سارے بڑے بڑے وواد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان بے شمار فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اب یہ سبھی فرقے آپس میں کسی نہ کسی چیز کو لے کر تو ایگری ہوتے ہیں اور کسی چیز کو لے کر ایگری نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کسی سے کس بات پر لڑتا ہے، کوئی عقیدے کی بنیاد پر لڑتا ہے، کوئی حدیثوں کی بنا پر لڑتا ہے، کوئی قرآن کی آیتوں کے بنا پر لڑتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان سبھی فرقوں میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلم فرقے احمدیہ مسلم کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اس بات پر دنیا کے سبھی مسلم گروپس ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں کہ جن کو آفیشیلی احمدیہ مسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دراصل مسلمان ہے ہی نہیں۔ دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان جیسا دیش کہ جو خود پوری دنیا میں ایک مسلم دیش کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں کے سنویدھان میں باقاعدہ احمدیہ مسلم کو مسلمانوں سے الگ قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کو نان مسلم کے سیکشن میں ڈالا گیا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر جب ان لوگوں کے نام کے آگے ہی مسلم لگا ہوا ہے، یعنی کہ احمدیہ مسلم، تو آخر یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آخر دنیا کے سبھی مسلم گروپس، سبھی فرقے اس بات پر ایگری کیوں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر قادیانی میں ایسی کون سی الگ چیز پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے باقاعدہ آفیشیلی اپنے سنویدھان سے ہی قادیانی کو مسلم کے سیکشن سے ہٹا دیا اور ان کو غیر مسلم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے احمدیہ مسلم کے پورے اتہاس کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے لگ بھگ سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ سب سے پہلے شیعہ اور سنی بنے، اس کے بعد سنیوں میں بھی بہت سارے فرقے بنے، اور دوسری طرف شیعہ میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 19ویں صدی کا کہ جب 13 فروری 1835 کے دن آج کے دور کے پنجاب کے گروداسپور کے علاقے قادیہ میں مرزا غلام احمد نام کے ایک انسان کی پیدائش ہوئی۔ یہ دراصل وہی مرزا غلام احمد تھا کہ جس نے آگے جا کر احمدیہ مسلم نام کے اس فرقے کی بنیاد رکھی، جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ احمدیہ مسلم کے ساتھ ساتھ قادیانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے پروج کی بات کریں تو وہ مغل برلاس کی ترک منگول جنجاتی سے تھا۔ اس کے دادا مرزا ہادی بیگ 1530 میں اپنے پریوار کے ساتھ سمرقند سے بھارت آ گئے اور پنجاب کے اس علاقے میں بس گئے جسے اب قادیان کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھارت پر مغل راجہ ظہیر الدین بابر کا شاسن تھا۔ مرزا ہادی بیگ کو علاقے کے کئی 100 گاؤں کی جاگیر دی گئی تھی۔ 1882 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1891 میں مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے
رام اور کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایتہاسک طور پر احمدیہ مسلم نام کے اس گروپ کی بنیاد مرزا غلام احمد نے 1889 میں رکھی تھی، اور تب سے یہ دھیرے دھیرے پھلتا پھولتا گیا، اور آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کی خود کی ویب سائٹ کے مطابق ان کے گروپ کے ماننے والے لوگ دنیا کے لگ بھگ 200 سے زیادہ دیشوں میں رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ فرقے کے لوگ 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی آج کے دور میں 16,000 کے قریب مسجدیں ہیں، جبکہ 600 کے قریب اسکول ہے اور 30 سے زیادہ ہاسپٹلز ہے۔ ان کی دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے اس کا زیادہ تر حصہ آج بھی پاکستان میں رہتا ہے، اور ہمارے بھارت کی بات کریں تو یہاں 1.5 لاکھ کے قریب احمدیہ فرقہ کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت ان لوگوں کی آبادی لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے، اور تو اور ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر بھی کسی دور میں پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں ہی ہوا کرتا تھا، مگر حالات بدلنے کی وجہ سے اب اس کو انگلینڈ دیش سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، احمدیہ مسلمان خلافت کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے یہاں پر سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ دراصل خلیفہ کا ہوتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کے خلیفہ کا نام مرزا مسرور احمد ہے، جو کہ احمدیہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اب اگر بات کر لیں ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کے تو 16,000 سے زیادہ مسجدیں ہیں، اتنے سارے لوگ ماننے والے ہیں، تو پھر بھی ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیوں آج بھی ان لوگوں کو نان مسلم کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ دوستو، احمدیہ مسلمانوں کے قادیانی نظریہ کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ آخر باقی سبھی مسلمانوں کے گرو یعنی علماء کرام ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو یہ دوسرے مسلمانوں سے بہت ساری چیزوں میں الگ ہے، مگر پھر بھی سب سے زیادہ اہم اور جس چیز کو لے کر باقی دنیا کے سبھی مسلمان ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، وہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے باقی لگ بھگ سبھی فرقے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو وہی دوسری طرف احمدیہ مسلم یعنی یہ جو قادیانی ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اور ان کے مطابق قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کر نہ تو کوئی آیت ہے اور نہ کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی ان لوگوں کے ویوز مسلمانوں سے تو بالکل اپوزٹ ہے، عیسائیوں سے بھی اپوزٹ ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ جہاں ایک طرف آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ سولی پر چڑھائے جانے سے ٹھیک پہلے ان کو اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کے دشمنوں نے ان کی جگہ پر ان کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ تو وہی دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دراصل ان کو اوپر نہیں اٹھایا گیا تھا بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر احمدیہ مسلمانوں کا نظریہ نہ تو عیسائیوں سے میچ کرتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے باقی سبھی فرقوں سے میچ کرتا ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ ان کے مطابق نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور نہ ہی ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، بلکہ وہ تو خود ہی چپکے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بعد میں فلسطین کے علاقے سے آج کے دور کے کشمیر کے علاقے میں آ گئے تھے، اور یہیں پر آ کر ہی انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری تھی۔ اتنا ہی نہیں، احمدیہ مسلمان تو کشمیر کے علاقے میں موجود ایک قبر کو لے کر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، احمدیہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ان کے مین لیڈر تھے، یعنی جو مین خلیفہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ دراصل مسیحا موجود تھے، یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنرجنم تھے۔
یہی وجہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دراصل آلریڈی آ چکا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے ان لوگوں کے گروپ یعنی کہ ان کے اس پورے سنگٹھن کی بنیاد رکھی تھی۔ احمدیہ مسلمان قادیانی بیلیف کے ساتھ ساتھ کلچر میں بھی دنیا کے باقی مسلمانوں سے کافی الگ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے یہاں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ان کے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان لوگوں کے فنکشن کو دیکھیں گے، بڑے بڑے ایونٹس کو دیکھیں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے صرف خلیفہ کی ہی پوری اور لمبی چوڑی داڑھی ہوتی ہے، ورنہ باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا تو کلین شیو ہوتے ہیں یا پھر چھوٹی سی داڑھی میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ٹوپی کے معاملے میں بھی ان لوگوں کے یہاں دنیا کے باقی مسلمانوں کی طرح گول اور سادی ٹوپی کا رواج نہیں ہے۔ ان کے کلچر میں عام طور پر سبھی مرد اونچی اونچی پٹھانی، سندھی اور اس طرح کی ٹوپیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اونچی سی پگڑی باندھتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پگڑی باندھے۔ احمدیہ مسلمانوں میں مردوں کی طرح عورتوں کا کلچر بھی باقی مسلم عورتوں سے کافی الگ ہے۔ مثال کے طور پر جہاں ایک طرف باقی سبھی مسلم فرقے کی عورتیں جب بھی پردہ کرتی ہے تو اپنے پورے چہرے کو ڈھکتی ہے، اپنے پورے فیس کو کور کرتی ہے، تو وہی دوسری طرف احمدیہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے حجاب کو ہمیشہ ناک کے نیچے رکھتی ہے۔ یعنی ان کے یہاں پر جو پردے کا رواج ہے وہ دراصل اسی طرح کا ہے۔ اس کے علاوہ احمدیہ مسلمانوں کا ایک آفیشیل ٹی وی چینل بھی ہے جس کا نام MTA انٹرنیشنل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلم ٹی وی احمدیہ، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ اپنی کمیونٹی کو یا اپنے پورے گروپ کو آرگنائز رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے کی جانے والی ایکٹیویٹیز سے باخبر کرتے رہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احمدیہ مسلم نام کی اس کمیونٹی کو ہماری اس دنیا میں آئے ہوئے بھلے ہی ابھی 150 سال نہیں ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس گروپ میں خود کئی گروپ بن چکے ہیں۔ یعنی اب احمدیہ مسلمانوں کی یہ کمیونٹی بھی کئی فرقوں میں بڑھ چکی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔